کراچی میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، دن کے وقت رات کا سماج، شہر کے مختلف علاقوں میں جلد ہلیک۔ صدر نارتھ کراچی آئی چندرگر روڈ میں بادلوں کی گھن گرج، ملیر کنٹونمنٹ بورڈ سمیت کئی عام شاہراہیں ڈوب گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صبح بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی، مختلف مقامات پر رین ایمرجنسی کیمپ قائم، کراچی کے اہم مقامات پر ڈی واٹرنگ پمپ نصب، ریسکیو ٹیمیں تعینات۔ مراد علی شاہ کی شہری اور بلدیاتی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں جاری بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 25 ہو گئی، چھتیں گرنے اور دیگر واقعات میں 77 افراد زخمی۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق بارشوں سے 17 مکان مکمل طور پر تباہ، 71 کو جزوی نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں بارشوں کا نیا اسپیل آج سے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ ملک کے بیشتر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت، خطے کی صورتحال اور پاکستان پر معاشی اثرات پر بات چیت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا مکمل بوجھ صارفین پر منتقل کرنے پر غور۔ وفاق کا صبح سے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی میں حصہ ڈالنے کا مطالبہ، کفایت شعاری پالیسی اور دیگر اقدامات پر مشاورت۔ صبح کی طرف سے وفاق کا ساتھ دینے اور اہم قانون سازی پر بھی گفتگو۔ خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں توانائی کی ممکنہ بحران پر غور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اجلاس کو دورہ چین پر بریفنگ بھی دی۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان، آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر شدید حملے کریں گے۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے۔ ایران ڈیل کی طرف نہ آیا تو ایرانی بجلی گھروں پر حملے کریں گے۔ امریکہ جنگ کا مشکل مرحلہ مکمل کر چکا، اب ایران خطرہ نہیں رہا۔ وینزویلا کے بعد اب مشرق وسطیٰ کے تیل کی ضرورت نہیں رہی، ٹرمپ کا قوم سے خطاب۔ ایرانی حملوں میں 13 امریکی فوجی مارے جانے کا اعتراف۔ دوسری طرف آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے امریکی صدر کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ اینتھونی البانیز کہتے ہیں کہ جنگ کے مقاصد حاصل ہو چکے، تو مزید کیا حاصل کرنا باقی ہے؟ واضح نہیں کہ اب اس جنگ کا آخری مرحلہ کیسا ہوگا۔ ٹرمپ کے جنگ جاری رکھنے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل مزید مہنگا ہو گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت 7.4% بڑھ گئی۔ برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $108 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی 7% اضافے کے بعد $107 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان۔ IMF کا حکومت پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ صارفین پر منتقل کرنے پر غور۔ جنگ بندی نہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات، ایران کا دو ٹوک موقف۔ ایرانی قیادت نے امریکی صدر سے جنگ بندی کی کوئی اپیل نہیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سختی سے تردید۔ عباس سلاکشی کہتے ہیں کہ ایرانی قوم اپنا دفاع اور دشمنوں پر حملے جاری رکھے گی۔ ایران پر حملہ کرنے والوں کو نقصانات کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ پوری دنیا میں بھی جمع ہو جائے تو آپ نے ہرمز نہیں کھول سکتی۔ مشیر پریمیئر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ کسی بھی جہاز کو آپ نے ہرمز میں داخل ہو کر دوسری جانب نکلنے میں 7 سے 8 گھنٹے لگتے ہیں، اس لیے ایران کا آپ نے ہرمز پر مکمل کنٹرول قائم رہے گا۔ فاصلان انقلاب نے کہا کہ آپ نے ہرمز مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں ہے، دشمنوں کے لیے آپ نے ہرمز بدستور بند رہے گی۔ ایرانی افواج دشمنوں کا پیچھا کریں گے۔ مشرق وسطیٰ تنازع امریکی قیادت کے ساتھ قریبی رابطے مسلسل سفارتی مشاورت میں مصروف ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی نیوز بریفنگ، کہا پاکستان کے خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے مختلف ملکوں کے ہم منصبوں سے رابطے ہوئے۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ بھی کیا۔ خطے کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی خطرناک ہے، سفارتکاری امن کا واحد راستہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، مصر کے پاکستان اور چین کے 5 نکاتی اقدام کی بھرپور حمایت۔ پاک چین اقدام تنازعات کے حل اور مذاکرات کے فروغ کے لیے قریبی قرار۔
علاقائی امن اور استحکام کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں جاری کشیدگی کے پیش نظر ممکنہ توانائی بحران، کفایت شاری اقدامات اور توانائی بچت سے متعلق تجاویز پر بریفنگ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق اہم معاملات پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واسطہ پنجاب سیوریج فلیٹ فیز 1 کا افتتاح کر دیا۔ سیبر جینٹک مشین، سیبر سکر مشین اور دیگر گاڑیوں کا معائنہ۔ وزیر اعلیٰ نے سیبر مشینوں اور گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو شاباش دی۔ عوام کی خدمت کی تلقین۔ مریم نواز نے کہا کہ سیوریج مشینوں کی فراہمی سے ماحولیات میں بہتری اور